انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ کی ضیافت نصیب ہوتی ہے، اسے اللہ کے ہاں مہمان نوازی حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے ہوا شہر، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے کے اندر آپ کو اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف آپ کو مہمان بنایا جاتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے کے اندر آپ کو کرامت خداوندی کے قریب کیا جاتا ہے، تم لوگ کرامت خدا کے مہمان بنتے ہو۔ اور فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے کے اندر آپ کیا ایک ایک سانس تسبیح کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان نیند کرتا ہے، حالت روزے میں سوتا ہے، تو فرمایا یہ حالت سوتے میں بھی آپ کی عبادت ہے۔ فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر انسان جتنا بھی چھوٹا عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس کے اندر انسان کی تمام دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبُّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، فرمایا اس سے برکتوں والے مہینے کے اندر اپنے اللہ کو سچے دل سے صادق ہو کر پکاریں۔ فرمایا وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اپنے دلوں کو پاک کر کے اللہ کے سامنے سوال کرنا چاہیے۔ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اس اللہ کی توفیق کے اوپر شکر کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ وَتِلَاوَةِ کِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غَفْرَانَ اللَّهُ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، فرمایا کوئی بدبخت ہوگا جو اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے غفران سے محروم رہے گا۔ یعنی بدبخت انسان ہو سکتا ہے جو ماہ رمضان المبارک کو بھی حاصل کرے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔